السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت رابعہ بصیری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصیری چوتھی بیٹی تھیں، اور ان کو رابعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئیں اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اسی اداس میں سو گئے کہ رات کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ، ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتے ہو، اور جمعہ کی رات کو 400 بار، اور یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی ہے تم اس میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حسب الارشاد ایک عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اور ایک دربان کے ہاتھ میں وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائیں تاکہ اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا مگر یہ خلاف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑے تعظیم و تکریم سے اسے مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا آئندہ جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو خدارا مجھ سے ہی وہ خدمت لے لیا کیجیے۔ یعنی حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت رابعہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی عنہا جو ہے ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی اور بہت بزرگہ تھی۔ وہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رات بھر جو ہے عبادت میں گزار دیا کرتی تھی، لیکن ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان کے ماں باپ کے 3 بیٹیاں تھیں، اور یہ رابعہ کا معنی جو ہے چوتھی عورت کا ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو حضرت رابعہ جس رات پیدا ہوئی تھی تو ان کے والد ماجد کے پاس جو ہے خرچ کرنے کے لیے بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہ تھا۔ تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے جو ہیں والد جو ہے بہت پریشان ہو گئے کہ آخر کیا کیا جائے، لیکن اسی فکر میں وہ سو جاتے ہیں کہ رات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب میں۔
خواب میں زیارت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے رابعہ کے ابو آپ جو ہیں پریشان نہ ہوں، یہ جو تمہارے گھر جو یہ بچی پیدا ہوئی ہے، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوں گی، یہ کوئی معمولی عورت، یہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، تم گھبراؤ مت، بلکہ بصرہ کے جو امیر ہیں تم ان کے پاس میرا ایک جو ہے عرضی لے جا کر، ایک چٹھی میں عرضی لے جا کر دے دینا، اور اس سے جو ہے کہہ دینا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مجھے بھیجائے ہیں، اور اس چٹھی میں لکھنا کہ تم ہر رات جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے تھے اور جمعہ کو 400 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھتے تھے، لیکن آج یعنی کل جو ہے کل جو جمعہ گزری ہے اس میں تم نے جو ہے جمعے کی رات میں 400 مرتبہ درود شریف پڑھنا بھول گئے ہو، تو اسی کے بدلے میں جو ہے یہ جو ہے اسی کے بدلے میں اس کا کفارہ ہے جو تمہیں اس شخص کو دینا ہے، اس آدمی کو دینا ہے۔ تو وہ عرضی لے جا کر وہاں کے دربان یعنی واچ مین کو دے دیتے ہیں، یعنی سپاہی سمجھو آپ یا واچ مین سمجھو، ان کو دے دیتے ہیں کہ تم اپنے راجا کو، اپنے جو ہے امیر کو دے دو۔ تو حضرات محترم، جب وہ دربان، وہ سپاہی، وہ واچ مین اس عرضی کو یعنی اس کاغذ کو جو ہے اس لیٹر کو اپنے امیر کو دیتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہیں وہ اپنے وہاں پر سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ 10,000 درہم جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، تو وہ تقسیم کرواتے ہیں۔ کرانے کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ 400 درہم جو ہے اس شخص کو دے دو جو یہ لیٹر لے کے آئے ہیں۔ تو حضرات محترم اتنا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ان کو اندر میرے پاس بلا لاؤ۔ پھر اتنے میں وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی جن کے صدقے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، تو ایسا ہے کہ میں ان کو اندر نہیں بلاؤں گا، اور یہ گستاخی ہو جائے گی ان کے لیے، یہ ادب کے خلاف ہو جائیں گے، میں خود ان کے پاس جاتا ہوں۔ اور حضرات محترم بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے داڑھی سے اس شخص یعنی حضرت رابعہ بصری کے ابو کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ راستہ کو جو ہے راہ مطلب راستے کو جو ہے اپنے داڑھی سے صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نزدیک آتے ہیں تو ان کے ہاتھ اور پیر چومنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ایک اعلیٰ مقام پر تعظیم و تکریم کے ساتھ مسند یعنی اچھی جگہ پر، اونچی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ کو کبھی کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے ضرور خدمت لیں، مجھ سے ضرور خدمت لیں، خدا را آپ مجھ سے ہی خدمت لیں۔ تو حضرات محترم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایسی برگزیدہ اور مقبول حق تھی کہ جن کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کے دم قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں، اور اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنا بڑی برکت و رحمت کا باعث ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود پڑھا ہے۔ گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کلام کرے تو وہ کس قدر بے علم ہے۔ حضرات محترم، میں اسی لیے آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کون سا امتی مجھ پر کتنے بار درود شریف پڑھتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب کچھ لوگ جو ہیں، میں آپ کو
جو ہے ثبوت کے ساتھ جو ہے بتا سکتا ہوں کہ خاص کر کے دیوبندی حضرات جو ہیں درود شریف کم پڑھتے ہیں، کیونکہ میں جس مسجد میں ہوں وہاں پر ان کو جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ جو ہے درود شریف پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو حالانکہ یہاں پر تو نہیں ہیں، اتنے تھوڑے سے ہیں، اور باقی جو ہے کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو پتہ نہیں ان کی منہ سے جو ہے زبان جو ہے یعنی آواز نہیں، منہ سے آواز بھی نہیں آتی ہے ان کی، اور زیادہ تر کچھ لوگ تو ڈائریکٹ مجھ سے ہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں دعا سے پہلے درود پڑھاتے ہیں، پھر جب دعا ختم کرنے لگتے ہیں اس وقت بھی آپ درود پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جب اقامت دینے جاتے ہیں آپ اس وقت بھی درود شریف پڑھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ جب اذان دینے جاتے ہیں اس وقت بھی درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کچھ اچھا کرنے جاتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں۔ بھائی اچھا ہی تو کرنے جا رہا ہوں، درود شریف پڑھنا کوئی گناہ ہے کیا؟ اس کا کوئی وقت ہے کیا؟ میرا اللہ کچھ کام نہیں کرتا پر نبی پر درود پڑھتا ہے، اور ان کے فرشتے بھی جو ہے اللہ کے فرشتے ہیں، مقدس فرشتے، وہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں سے تم جیسے کافروں سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو ایمان والا ہے اسی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے درود شریف پڑھو، سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امت کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا جو ہیں اللہ کے برگزیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، برگزیدہ اور مقبول بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے مقبول کے دم قدم سے گھر میں بھی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اور اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہیں ان کے پریشانی کو دور عطا فرما، اور اس دنیا سے جتنے بھی مرحوم مرحومین مرد عورت بوڑھے بچے جوان جتنے بھی گزر چکے ہیں سب کی گناہوں کی مغفرت عطا فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما، تیرے نبی پر خاص کر کے جمعہ کے رات کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح ضرور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔